الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ لیسن نمبر 4 ہے ہمارے نوٹس کی ترتیب کے لحاظ سے۔ تو اس لیسن میں باتیں 2-3 ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، بنیادی قسم کی ہیں، مشکل نہیں ہے، بس آپ کی توجہ چاہیے، توجہ سے اس کو فوکس کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں فعل کے لحاظ سے۔ تو اس میں پہلی بات تو ہے کہ جی ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد۔ اچھا ثلاثی ہم اردو میں بھی کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اس سے ملتے جلتے 3 کے لیے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ثلاثی سے مراد ایسی چیز جو 3 پر مشتمل ہو۔ تو ثلاثی مجرد یہاں پہ نا اندر یہ لکھا ہوا ہے، جہاں پہ جا کے نا اس کا معنی حرف وہ ٹائپنگ ایرر ہے، اس کا مطلب ہے صرف۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب ہے صرف 3، اور رباعی کہتے ہیں ایسی چیز جو 4 پر مشتمل ہو۔ یہ جیسے شعر و شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہے نا رباعی، جو 4 مصروں والا وہ قطعہ ہوتا ہے یا کیا اس کو کہتے ہیں، تو وہ رباعی کہتے ہیں۔ تو رباع عربی میں جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے 4 والا۔ تو ثلاثی مجرد سے مطلب ہے ایسا لفظ جو 3 حرفوں والا ہو، اور رباعی مجرد ایسا لفظ ہے جو 4 حرفوں والا۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں کوئی فعل جن بنیادی حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا رباعی مجرد۔ تو ثلاثی مجرد وہ ہے جو 3 حرفوں پر مشتمل ہو، جیسا میں نے پہلے کہا، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، وہی جو گردان میں سب سے پہلے آتا ہے، وہ ذہبہ ہے، جیسے فعلا ہے یا ذہبہ ہے یا نصرہ ہے یا شاربہ ہے۔ تو اس میں نئے معنی پیدا کرنے کے لیے، اچھا یہ تو ہوگی بات ثلاثی مجرد کی، کہ یعنی یہ مثالیں ہیں، ذہبہ یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، ناصرہ اس میں نون صاد را ہے، شاربہ میں شین رابہ ہے، تو یہ 3 والے ہیں۔ اچھا ان جو ثلاثی مجرد والے الفاظ ہیں، ان میں نئی معنی پیدا کرنے کے لیے 3 بنیادی حروف میں مزید حرف یا حروف کا اضافہ کرنے سے نئے فعل بنائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہوئی کہ ثلاثی مجرد تو وہ ہے جس میں 3 حروف ہوں، جیسے یہ مثالیں ہیں نصرہ، شاربہ، ذہبہ، فعلا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی مزید ایڈ کرنا پڑے حرف نئے معنی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو سمپل سی ہے نا بات، بعض کا ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے اس کو بڑھانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا بیچ میں نیا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا، ہم اردو میں عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ الفاظ ایڈ کرتے ہیں، ایک لفظ کے ساتھ دوسرے الفاظ ایڈ کرتے ہیں، تو وہ بات اپنی پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اگر عربی کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ الفاظ بھی ایڈ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسی لفظ کے اندر کچھ حروف ایڈ کرنے سے ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، استغفرہ۔ اب یہ ویسے تو غفرہ تھا، غفرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے معاف کیا، بالکل وہی یہ ثلاثی مجرد ہے، غین ہے، فا ہے اور را ہے، یعنی فعلا کے وزن پہ اگر دیکھیں تو غین جو ہے وہ فا کلمہ ہے، اور فا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو غفرہ 3 حرف والا ہوا نا ثلاثی مجرد، لیکن اسی سے بنا ہے استغفرہ۔ اب اس میں کیا ایڈ ہوا ہے؟ حمزہ، سین اور تا اس کے شروع میں ایڈ ہوا ہے، تو یہ بن گیا استغفرہ۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے بخشش طلب کی۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اور دیکھیے استغفارن، یہ بھی وہی غفارہ سے بنا ہے، استغفارن توبہ کرنا۔ یہ استغفارہ جو تھا یہ فعل تھا، استغفارن یہ اسم بن گیا۔ ٹھیک ہے، کہ استغفار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نصرہ، اب دیکھیے یہ ویسے تو نظر آ رہا ہے نون ہے، صاد ہے اور را ہے، تو یہ 3 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ صاد کو غور کریں تو اس پہ دیکھیں کہ وہ
تشدید کا نشان ہے. اب تشدید کا نشان یعنی شد کا نشان، اس کا مطلب ہے کہ یہ صاد 2 بار ہے. تو نون ہے ایک بار، پھر 2 بار صاد ہے اور ایک بار را ہے. تو اس میں ایڈ کیا ہوا ہے؟ صاد ایک بار مزید آ گیا ہے. تو یہ بھی مزید فی میں آئے گا. یہ جو بات کی تھی نا ہم نے ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی مجرد میں کوئی ایک حرف یا زیادہ ایڈ کرنے سے جو شکل بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. یہ والی بات جو ہے، ٹھیک ہے. تو جب ثلاثی مزید فی ہوگا تو اس سے اپنے مطلب کا نیا معنی ہم پیدا کر سکتے ہیں. تو اسی بنیاد پہ یہ جو ہے نا نصرہ، اب نصرہ میں بھی یہی ہے کہ صاد 2 بار ہوا ہے، تو دوسرا جو ایڈ ہوا ہے وہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بنا دیا. اور اس کا مطلب ناصرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. اور نصرہ کا کیا مطلب ہے؟ نصرانی بنانا، یعنی اس نے کسی کو نصرانی بنا دیا. نصرانی یعنی اس کا مذہب چینج کر دیا، مسلمان تھا یا جو بھی تھا اس کو نصرانی بنا دیا. تو یہ صاد ایک ایڈ ہونے سے نیا معنی پیدا ہو گیا. اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، ناصرہ. اب اس میں کیا ہوا ہے؟ نون صاد را تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن نون اور صاد کے بیچ میں ایک الف آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس یہ بھی بن گیا ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی بن گیا، ناصرہ سے ناصرہ. اب ناصرہ کا مطلب کیا ہے؟ ناصرہ تو ہے نا اس نے مدد کی، تو ناصرہ کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی 2 فریق ہیں یا 2 شخص ہیں، انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تو بن گیا ناصرہ. اسی لیے تجوید کے حساب سے یہ جو زور دیا جاتا ہے نا کہ جی جہاں پہ لمبا کرنا ہے وہاں پہ ضرور لمبا کریں، چھوٹا نہ رکھیں اس کو، جہاں پہ چھوٹا رکھنا ہے وہاں پہ لمبا نہ کریں پڑھنے میں. اب یہ دیکھیں نا، ناصرہ کو اگر کوئی ناصرہ پڑھ دے تو اس کا معنی چینج ہو گیا، اور اسی طرح ناصرہ کو اگر کوئی ناصرہ پڑھ دے تو اس سے معنی چینج ہو گیا، کیونکہ وہ اصل جو بات ہے وہ اس کے معنی نہیں پیدا ہوئے. تو اسی لحاظ سے تجوید کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو یہ کیا مثالیں ہوئی؟ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی کیسے بنے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ہے جی رباعی مجرد. وہ جو ہم نے اوپر بات کی تھی نا ہم نے، یعنی ثلاثی مجرد کی بات بھی کرنی ہے اور رباعی مجرد کی. تو رباعی جس کے معنی ہے 4، جس طرح ہم نے ثلاثی کی بات کی نا کہ 3 حرفی کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، تو اسی طرح 4 حرفی جو ہوگا لفظ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی مجرد، یعنی جس میں صرف 4 حرف ہوں. تو اب اس کا کیا بنے گا کہ وہ فعل جس کے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، وہی جو فعلا تھا جیسے، وہ 4 حروف اصلی پر مشتمل ہو تو وہ افعال رباعی مجرد کہلاتے ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھیے، جیسے کیا ہے؟ دہراجا، یہ والا دہراجا. تو دہراجا کیا ہے؟ یہ اس میں کیا ہے؟ دال ہے، پھر ہا ہے، پھر را ہے، پھر جیم ہے. تو یہ 4 حروف ہو گئے، تو لہذا یہ رباعی مجرد ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ لڑکھڑایا، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا لفظ دیکھ لیجئے، ترجمہ، اس نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا؟ ایک تا ہے، ایک را ہے، جیم ہے اور میم ہے، یہ بھی 4 حروف ہیں. ہرولہ، تیز چلنا، پھر بسملہ، بسم اللہ کہنا. تو یہ جو 4 مثالیں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری رباعی مجرد کی مثالیں ہیں، یعنی اس میں 4 حروف والے الفاظ ہیں. اچھا، اس کے بعد جس طرح افعال ثلاثی مزید فی بنائے جاتے ہیں اسی طرح افعال رباعی مزید فی بھی بنتے ہیں. اچھا، اس میں بات یہ ہے اہم کہ ثلاثی مجرد جو ہے نا وہ اکثریت میں ہے، 90% یا اس سے زیادہ جو الفاظ ہیں عربی میں وہ ثلاثی مجرد ہیں. رباعی والے الفاظ بہت کم ہیں اور ان کا استعمال نارمل لائف میں بھی کم ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی آپ کو رباعی والے الفاظ بہت ملیں گے. تو اس لیے ہمارا زیادہ فوکس جو ہوگا وہ ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی بات بنیادی کہ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد میں کیا فرق ہے. اب اگلی بات ہے وہ ہے وزن. اچھا، وزن جو ہے نا، جس طرح سے عربی زبان میں وزن ایک ایسا بنیادی کلمہ ہے جس کی اساس پر کئی الفاظ بنائے جاتے ہیں، مثلا فاعل اور مفعول. اب آپ ان دونوں الفاظ پہ غور کریں، ایک ہے فاعل، دوسرا ہے مفعول. تو یہ جو فاعل ہے اس وزن پہ کئی الفاظ ہوں گے،
اسی طرح مفعول کے وزن پہ بھی کئی الفاظ ہوں گے. تو اس لیے یہ جو ایک ڈائی کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ اس کا بنیادی وزن ہے یا کہہ لیں کہ اس کا ایک پیمانہ ہے جس پیمانے پہ بہت سے الفاظ بنتے ہیں. اس کی آپ یہ جو چارٹ ہے نا نیچے، اس کو اگر دیکھیں تو اس سے آپ کو اس کی بات پوری سمجھ آ جائے گی کہ اس میں آپ دیکھیے کہ جو ثلاثی مجرد ہے یعنی 3 حرف جو روٹ لیٹرز ہیں ان کی مدد سے ہم ایک ہی وزن پہ مختلف الفاظ بنا سکتے ہیں. یعنی فعلا سے اگر فاعلن ہے، فاعلن کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا. مفعول جس پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے نا. فاعل اور مفعول تو بڑی معروف ٹرمز ہیں، یہ سب ہم واقف ہیں. تو لیکن اب باقی جو ثلاثی مجرد ہیں کوئی اور نئے لفظ اگر لیں تو ان کو ہم اسی وزن میں ڈال کے اپنے مطلب کا لفظ بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی علم تو عالم اور معلوم، پھر یہ بالکل اسی وزن پہ فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ آئیں گے، وہی ترتیب رہے گی اور بس جو نئے 3 حروف ہیں وہ اس پہ فٹ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر جیسے میں فاعلون کو دیکھوں نا، اگر اس کو اگر ہم تھوڑا سا انلارج کر کے دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے، اس میں فا، عین اور لام. تو سب سے پہلے فا ہے، یہاں پہ عین ہے اور یہاں پہ لام ہے. فا کے اوپر زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر 2 پیش ہیں. ٹھیک ہے. اور بیچ میں یہ اضافی ہم نے لگایا الف، تو یہ بن گیا فاعلن، عمل کرنے والا، کام کرنے والا. اب آپ اس کو علم اسی وزن پہ دیکھیں نا، اگر عین اور لام اور میم، فا عین لام کی جگہ، تو اب آپ دیکھیے جہاں پہ فا تھا وہاں پہ ہم نے عین لگا دیں اگر، اور جہاں پہ عین ہے وہاں پہ اس کا لام لگا دیں، اور جہاں پہ یہ لام ہے وہاں پہ اس کا تیسرا کلمہ جو ہے میم وہ لگا دیں. تو کیا بنے گا؟ الف اپنی جگہ پہ اسی طریقے سے آ جائے، اور اعراب جو ہیں اس کے وہ بھی زبر، زیر اور 2 پیش اسی طرح سے لگائیں. تو جس طرح سے فا عین لام کی مدد سے فاعلن بنا ہے نا، بالکل اسی طرح عین لام میم کی مدد سے عالمن بن جائے گا. اسی طرح باقی کو آپ دیکھ لیں اس چارٹ میں جتنے الفاظ ہیں، تو اسی طرح کاف با لام سے قابلن، داد را با سے داربن، کاف تا با سے کاتبن، کاف دال را سے قادرن. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، دارب کہتے ہیں پیٹنے والے کو، قابل تو قابل ہی ہے. ٹھیک ہے. قادر بھی قادر ہے جو کسی چیز پہ قدرت رکھتا ہو، قابل جو قابلیت رکھتا ہو. پھر دوسری طرف اگر آ جائیں مفعول، اب یہاں پہ فا عین لام جس ترتیب سے ہیں اور باقی اس میں ایڈیشن جس طریقے سے ہوئی ہے، اسی ترتیب سے آپ عین لام میم کاف با لام وغیرہ وغیرہ کو یوز کر کے معلوم اور مقبول اور مضروب اور مکتوب اور مقدور یہ بنا سکتے ہیں. تو معلوم کیا ہے؟ جو معلوم ہو. مقبول جو جس کی قبولیت ہو. مضروب جس کو مارا جائے. مکتوب جس کو لکھا جائے. ہم خط کو بھی کہتے ہیں نا مکتوب اس لیے کہ وہ لکھا گیا. اسی طرح مقدور، کوئی قادر سے مقدور، ٹھیک ہے، جس کی قدر ہو، یا قادر ہے قدر کرنے والا، مقدور وہ ہے جس کی قدر کی جائے. تو یہ 2 وزن لے کے ہم نے سمجھا کہ وزن کیا ہوتا ہے. یعنی فاعلن ایک وزن ہے، ایک مفعول وزن ہے. ویسے تو یہ خود بھی بامانی الفاظ ہیں فاعلن اور مفعول، لیکن اس وزن پہ دوسرے الفاظ جو اگر ہمیں نہ بھی پتا ہوں تو ہم وہ اس کی وجہ سے مثلا یہاں جو چارٹ میں نہیں ہے کوئی، اگر ہم اور لے لیں مثلا شین را با لے لیں مثال کے طور پر، شین را با. اب اس سے عام جو ثلاثی مجرد ہے وہ کیا بنتا ہے؟ شاربا، اس نے پیا. ٹھیک ہے. تو اب شربن پینا، پینے کا عمل ہو گیا. تو اس کی وزن پہ اب یہ جو فاعلن اور مفعولن کے وزن پہ اگر ہم ان 3 حروف کی مدد سے بنائیں تو کیا بنے گا؟ شاربن اور مشروبن. شاربن کیا ہے؟ پینے والا. مشروبن جسے پیا جائے. کوئی بھی پینے کی چیز ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی مشروب. تو اسی طریقے سے کوئی بھی ہم 3 حروف لے کے تو فاعلن اور مفعولن کا وزن استعمال کر کے اس سے یہ والے الفاظ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی وزن کی بات. اچھا، فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں یہ جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ ایک ہے فعلا، ایک ہے فاعلا، ایک ہے فاؤلا. اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، اب جو چوتھی بات ہے نا وزن کے بعد وہ ہے مادہ. ہم نے وزن کی بات کر لی. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ مادہ ہے.
تو علم الصرف یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ ایکچولی علم الصرف ہی ہے. یہ جو گردان وغیرہ ہوتی ہے نا، ایک لفظ سے دوسرے الفاظ بنانا، یہی علم الصرف کہلاتا ہے. تو اس میں مادہ سے مختلف الفاظ یعنی اسماء اور افعال کیسے بنائے جاتے ہیں، اس مقصد کے لیے مادہ کے حروف یعنی حروف اصلی بھی جنہیں کہتے ہیں، اس پر نہ صرف حرکات لگانی پڑتی ہیں بلکہ بعض حروف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. یہ اصل میں جو اوپر بات ہم وزن کے حساب سے کرتے ہوئے یا ثلاثی مجرد اور ثلاثی رباعی مجرد کی بات جب کرتے ہوئے، یہ بات ہم کسی اور طریقے سے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی حروف اصلی وہی ہیں جن کو ہم روٹ لیٹر کہہ رہے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا، فا عین لام کاف با لام داد را با، یہ تین جو ہیں یہی حروف اصلی ہیں، یا روٹ ورڈ کہہ لیں یا سے حرفی کہہ لیں. تو ان کے مدد سے پھر ہم مختلف جو الفاظ بناتے ہیں، اس میں کیا ہے، دو چیزیں. ایک تو حرکات اس کی چینج ہوتی ہیں، زبر زیر پیش تنوین وغیرہ، اور دوسری چیز کیا ہے، اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، وہ مزید بھی بن جاتا ہے. تو اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں. تو مادہ ایک چیز ہے، جیسے یہ اوپر والے چارٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کاف دال را جو ہے یہ مادہ ہے، اور اس سے پھر قادرن بنا ہے اور مقدورن بنا ہے. تو قادرن بناتے ہوئے کیا کیا ہم نے، کاف کے اوپر زبر لگا دی، ایک الف ایڈ کیا، یعنی ایک حرف ایڈ، دال کے نیچے زیر آئی ہے اور را کے اوپر دو پیش آئی ہیں. تو یہ اس سے نیا لفظ بن گیا ہے، قادرہ سے قادرن. پھر دوسرا وزن ہم نے دیکھا مقدورن. اب اس کی جو ہے نا حروف کی ترتیب، حروف کی تعداد اور حروف کی حرکات وہ نہیں ہے جو قادرن کی تھی. تو یہ جو حروف کی تعداد اور ان کی حرکات، ان سے ہم نئے نئے الفاظ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی مادہ کی. اچھا، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ مندرجہ ذیل جو کلمات ہیں ان پہ غور کریں. کیا ہیں؟ پہلا گروپ ہے، پھر گروپ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے. پہلے گروپ میں کیا ہے؟ علم. یہ ہم پہلے بھی پچھلے جو وزن کی بات جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے علم کی اور کتاب کی اور قبول کی بات کی تھی. لیکن اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں تو دیکھیں گے کہ مزید الفاظ دیے گئے ہیں. یہ عالم اور معلوم، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہی فاعل اور مفعول ہیں. لیکن اب نئے الفاظ کیا ہیں؟ علامۃ اور تعلیم. یہ بھی نئے نہیں ہیں ہمارے لیے. یعنی علامہ بھی ہم جانتے ہیں، یعنی کوئی بہت پڑھا لکھا عالم فاضل آدمی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں علامہ. ٹھیک ہے، جیسے علامہ اقبال. ٹھیک ہے، اسی طرح تعلیم تو ہم جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. لیکن ان کا مادہ وہی ہے، عین لام میم. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مادہ کی. تو یہ پہلی لائن میں جتنے الفاظ ہیں نا، علم، عالم، معلوم، علامۃ، تعلیم، یہ سارے کے سارے ایک ہی مادہ سے بنے ہیں، جو کہ ہے عین لام میم. اسی طرح دوسرا گروپ دیکھ لیں دوسری لائن میں. اس میں مادہ کیا ہے؟ کاف تا با. اور کاف تا با سے پہلے کیا لفظ ہے؟ کتابن، کاتبن، پھر مکتوبن. یہ ہم پچھلے پیج پہ بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کتابتن اور مکتبن، یہ نئے دو الفاظ ایڈ ہو گئے، لیکن ان کا بھی مادہ وہی ہے. کاف تا با سے اب دیکھیے اور بھی الفاظ بن سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کتابن بک ہوگی، کاتبن لکھنے والا ہو گیا، مکتوب جسے لکھا گیا ہے، کتابتن یعنی لکھنے کا عمل جو ہے، رائٹنگ. ٹھیک ہے، اور مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں اور مکتب لائبریری کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہو یا لکھنے کا کام ہوتا ہو، تو مکتب. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے آ جائیں آپ. قبول، یہ اس میں کیا ہے؟ مادہ کاف با لام. تو اس سے قبول، قابل، مقبول، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. نئے کیا ہیں؟ قبلۃ، استقبال. قبلہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کی طرف رخ کیا جائے، اور استقبال وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کو ریسیو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ کسی کا سامنا کیا جاتا ہے. تو یہ کاف با لام سے 5 الفاظ ہمارے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے، اور بھی بنائے جا سکتے ہیں. جتنے وزن ہم مختلف یوز کریں گے اتنے زیادہ الفاظ بنتے جائیں گے. تو وزن میں کیا چیز ہے؟ اس کی ترتیب ہے، ایک تو حروف کی، اور ان کی تعداد ہے، اور اس کے اوپر لگی ہوئی حرکات ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کون سا لفظ کس معنی میں استعمال کریں گے. اب دیکھیے ان میں یعنی ہر گروپ میں مادہ ایک ہی ہے، لیکن 5 جو الفاظ ہیں سب کے معنی الگ الگ ہیں. علم کا مطلب اور ہے، عالم کا مطلب اور ہے، معلوم کا مطلب اور ہے، علامہ اور معنی دیتا ہے، تعلیم کا اور اپنا ایک معنی ہے. تو لیکن بنیاد کیا ہے؟ عین لام میم. تو اس طرح سے ایک روٹ ورڈ ہوگا یعنی مادہ،
پھر اس کا وزن ہوگا جس میں ہم اس کو ڈالیں گے تو اپنی مطلب کا لفظ بنا لیں گے جو معنی ہمیں درکار ہے. اور کیا ہم نے سیکھا کہ ثلاثی مجرد ہوتی ہے کہ جو 6 حرفی ہوتا ہے, اور رباعی مجرد جو 4 حرفی لفظ ہوتا ہے. تو فی الحال ہمارا زیادہ تر فوکس ثلاثی مجرد پہ رہے گا. اچھا جی, اب اگر ہم یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے اوپر ایکسپلین کر دی ہے نا آپ کو ڈسکس کرتے ہوئے, اگلے پیرے میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے, لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم آگے اگر بڑھیں تو یہ دیکھیے, فعل میں پہلے کلمہ کو فا کلمہ, دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام. یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو 6 حرفی ہوگا نا, پہلے والے کو فا, دوسرے والے کو عین, تیسرے والے کو لام. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی اگر لفظ ڈفرنٹ بھی ہے تو اس کے ترتیب کو دیکھنا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیے مثال, یہ دارابا ہے نا, یہ والا, تو دارابا میں پہلا جو داد ہے, دوسرا را ہے, تیسرا با ہے. لیکن اس کو ہم گرامیٹیکلی جب سمجھنے لگیں گے تو ہم کہیں گے جو اس کا فا کلمہ ہے وہ کیا ہے, داد, اور عین کلمہ کیا ہے, را, اور لام کلمہ کیا ہے, با. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فعلا کو ہم نے ذہن میں رکھنا, بنیاد بنائی فعلا, تو فا عین لام. تو اسی ترتیب سے ابھی آپ دیکھ لیجئے سامیہ ہے تو سین جو ہے وہ فا کلمہ ہے, میم جو ہے وہ عین کلمہ ہے, اور عین جو ہے وہ لام کلمہ ہے. اسی طرح شاروفا, یہ اس میں شین فا کلمہ ہے, را جو ہے وہ عین کلمہ ہے, اور فا لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, رباعی مجرد جو ہے اس میں پہلے 3 تو وہی ہیں, فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ, اور جو چوتھا ہوگا اس کو بھی لام کلمہ کہیں گے, وہ ایک چوتھا اضافی ہوگا. تو اسی لیے جیسے یہ دہرا جا ہے نا, تو اس کو ہم اگر وہ بنیاد میں ڈالیں گے نا روٹ ورڈ میں, تو ہم اس کو کہہ دیں گے فعلا, یعنی پہلا فا ہو گیا, دوسرا عین, اور تیسرا اور چوتھا دونوں لام کلمہ کہلائیں گے. یہ بس ایک اضافی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں جب تک, یعنی کبھی اگر آئے گا اس کا استعمال تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, لیکن ان کا کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوگا ان چیزوں کا. آپ کے لیے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ روٹ ورڈ ہے اس کا, یعنی مادہ ہے, اور اس وزن میں ڈال کے یہ والا لفظ بنا ہے, اور اس کا فا کلمہ یہ ہے, عین کلمہ یہ ہے, اور لام کلمہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ بھی بات جو باب ہے نا, آج کا جو ہم لیسن کر رہے ہیں نا اس میں یہ آخری موضوع ہے, اور یہ بھی بڑا ہی اہم ہے. یہ بلکہ تھوڑا سا آپ کو پہلے سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کو سمجھنے کے لیے آسان ہے لیکن اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. باب جو ہے نا, یہ مادہ اور وزن سے تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ کیا ہے, کسی فعل کے ماضی اور اس کے مضارع کو ایک ساتھ بولا جائے تو اسے باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے, لیکن بہرحال جس طرح بھی سمجھ آ جائے. تو یہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ ماضی اور مضارع کو ایک ساتھ بولا جائے نا کسی فعل کے, تو وہ اس کا باب کہلاتا ہے. مثلا کیا ہے کہ اس کے عین کلمہ کی حرکت کے اعتبار سے فعل ثلاثی مجرد کے جو مختلف 6 پیمانے ہیں نا, وہ عربی اصطلاح میں ہر باب پیمانے کو باب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر 6 ابواب ہیں, ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ان کی تفصیل آگے آئے گی. فی الحال جو بنیادی ابواب ہیں نا, باب ایک کو کہتے ہیں, اور ابواب اس کی جمع ہے. باب ویسے بنیادی طور پر اس کا معنی ہے دروازہ, تو یعنی ایک طرح سے کسی چیز میں انٹر ہونے کا جو مقام ہے اس کو باب کہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک طرح کی انٹری ہے عربی افعال کو سمجھنے کے لیے. تو یہ 6 مختلف باب یا پیمانے ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, اچھی طرح اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہے, تاکہ آگے جس بھی باب سے کوئی لفظ آئے تو ہمیں پتہ چل جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر فرض کیا ہمیں ماضی کا کوئی بنیادی لفظ ملا ہے تو اس سے مضارع آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر فرض کیا ہمارے پاس ایک لفظ آیا جو مضارع میں ہے تو ہم اس کو ریورس کے ماضی بنا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے. ابھی تو ہم نے چند ایک جو ہے نا بنیادی لفظ سیکھے ہیں نا جن کا ذکر کیا, فعلا ہے, شاربہ ہے, ذہبہ ہے, ناصرہ ہے, تو لیکن الفاظ تو سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں تعداد میں ہوں گے نا, تو وہ پھر کیسے ہمیں یاد رہیں گے؟ یہ اس کا باب اگر پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے. کیونکہ سب کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ 6 پیمانے کیا ہیں.
اچھا ایک تو ابھی پچھلے پیج یا اس سے پچھلے پیج میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ثلاثی مجرد افعال ہیں نا ان کے 3 اوزان ہیں. کون کون سے؟ فعلا اور جس کا یعنی دارابا ہے جیسے, ٹھیک ہے, یعنی تینوں حروف پہ زبر ہے. دوسرا کیا ہے؟ فائلہ یعنی عین کلمے پہ زیر ہے, جیسے اس کی مثال ہے سامیہ. اور تیسرا کیا ہے؟ فاؤلا یعنی عین کلمے پہ پیش ہے, اس کی مثال ہے کاروما. اس میں کیا فرق ہے تینوں میں؟ فا کلمہ لام کلمہ دونوں ان پہ زبر ہے تینوں میں, فا لام دونوں زبر والے ہیں, لیکن جو عین کلمہ ہے وہ پہلے وزن میں زبر والا ہے, دوسرے وزن میں زیر والا ہے, اور تیسرے وزن میں پیش والا ہے. تو یہ بنیادی طور پر 3 شکلیں ہیں یا 3 اوزان ہیں ثلاثی مجرد افعال کے ماضی میں. اب یہ 3 آگے 6 کیسے بنتے ہیں یہ اب اس چارٹ کی مدد سے آپ دیکھیے. مثلا نمبر 1 کیا ہے؟ دارابا. اب یہ جو یہ والا کالم ہے نا جس پہ ماضی لکھا ہوا ہے, یہ دارابا, نصرہ, فتح, سامیہ, حاسبہ, کاروما, یہ 6 اصل میں ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے. لیکن یہ 3 کی بجائے 6 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارے میں جا کے یہ مختلف شکل اختیار کرتے ہیں. یعنی اب جیسے دارابا ہے نا پہلا, تو اس تینوں پہ زبر ہے تو مدارے اس کا ہے یدربو. دارابا اس نے مارا, یدربو وہ مارتا ہے, تو اس کا وزن کیا ہوا؟ فعلا, وہی ماضی والا. اگر آخری کالم میں آپ دیکھیں ان کے وزن, اور مدارے ہے یفعلو, یدربو یفعلو, ٹھیک ہے. اب دوسرا اس کے برعکس دیکھیے ناصرہ. اب ناصرہ اور دارابا بظاہر دونوں ایک شکل کے ہیں, ناصرہ میں بھی تینوں زبر ہیں, دارابا میں بھی تینوں زبر ہیں, لیکن جب آپ مدارے میں دیکھیں گے نا تو وہ دارابا والی جو شکل تھی یدربو, ناصرہ میں وہ ینصرو نہیں ہوئی بلکہ یہ ہوگی ینصرو, یعنی صاد کے اوپر پیش ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ باب ہے. یعنی ورنہ تو دارابا, ناصرہ اور فاتحہ ایمن یہ تینوں پہ تینوں حروف پہ زبر ہے نا, تو یہ ایک ہی باب میں آ سکتے تھے, لیکن اس لیے یہ مختلف ہیں کہ ان کی جو مدارے کی شکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دارابا میں یدربو ہے, ناصرہ میں ینصرو ہے, صاد کے اوپر یعنی جو عین کلمہ ہے اس پہ پیش آ گئی, اور فاتحہ جو باب ہے اس پہ یفتحو ہے یعنی تا کے اوپر زبر آ گئی ہے. فرق کہاں ہے؟ عین کلمے میں, یعنی یہاں را کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے زیر ہے, یہاں پہ آپ صاد کو دیکھیں تو اس کے اوپر پیش ہے, اور یہاں پہ تا کے اوپر دیکھیں تو زبر ہے. یعنی پہلے میں زیر ہے, دوسرے میں پیش ہے, تیسرے میں زبر ہے, تو تینوں ڈیفرنٹ ہوئے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ایک دارابا باب ہوا یعنی اس سے مدارے بنتا ہے یدربو, اور دوسرا باب ہوا ناصرہ جس سے مدارے بنتا ہے ینصرو, اور تیسرا باب ہوا فتحہ جس سے بنتا ہے یفتحو. یعنی پہلا اور آخری حرف ایک جیسا ہے لیکن بیچ والا جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے یہ ادھر اگر وزن میں دیکھیں تو فعلا 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 تینوں ایک ہی جیسے ہیں, لیکن مدارے میں جا کے پہلا یفعلو, دوسرا یفعلو, تیسرا یفعلو, یعنی یہ وزن دیا ہوا ہے. ایکچولی اس کی مثال آپ نے دیکھ لی, یدربو, ینصرو اور یفتحو. اب 3 تو یہ ہو گئے جس میں ماضی میں جو مادہ ہے وہ تینوں زبر والا ہے. اگلے 3 کیا ہیں؟ اب دیکھیے چوتھے نمبر پہ ہے سامیہ. اب اس میں ماضی میں ہی جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے, یعنی سین اور عین جو ہیں ان پہ زبر ہے لیکن میم کے نیچے زیر ہے, تو یہ سامیہ ہے, ٹھیک ہے, ماضی میں. تو اس کا مدارے بن رہا ہے یسمعو, ٹھیک ہے. اب آپ مدارے میں دیکھیے اگر تو جیسے اوپر اس کے والا یفتح ہوا ہے نا, بالکل اسی وزن پہ یسمعو ہے. تو یہ ایک باب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ان کے جو ماضی کے سیغے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اوپر والا فاتحہ ہے لیکن نیچے والا سامیہ ہے. بس اس پہ فوکس رکھیں, اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ چیز آ گئی ہے, لیکن یہ ہم انشاءاللہ اس کو بار بار کر کے جتنی بھی کرنا پڑے, یہ ایک دفعہ یاد ہو گیا نا تو پھر آگے کا کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیے حاسبہ, یہ 5واں باب ہے, تو اس میں سامیہ اور حاسبہ ایک ہی وزن, ٹھیک ہے نا. سین پہ زبر ہے, یہاں ہا پہ زبر ہے, ادھر میم پہ نیچے زیر ہے, یہاں سین کے نیچے زیر ہے, وہاں عین کے اوپر زبر ہے, یہاں با کے نیچے اوپر زبر ہے, تو دونوں ایک ہی وزن لگ رہا ہے سامیہ حاسبہ. تو فرق کیا ہے؟
सामिया से यस्माउ है मदारे, लेकिन हासिबा से यहसीबु है। ठीक है, यानी अगर बाब में माजी में देखें तो कोई अगर 2 या 3 एक जैसे लग रहे हैं तो उनके मदारे डिफरेंट है, और कहीं अगर मदारे एक जैसे हैं तो उनका माजी डिफरेंट है। तो लिहाजा उनको हमने अलग अलग पैमाने में रखा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6 हैं टोटल। ये एक दफा हमें याद हो जाए तो बस बात खत्म। बाकी जितने भी आएंगे वो इन 6 में से किसी न किसी में फिट आएंगे। जितने चाहे 1,00,000 अल्फाज हैं तो वो इन 6 के अलावा नहीं कहीं जाएंगे। या तो वो बाब दरबा होगा, या नसरा होगा, या फतहा होगा, सामिया होगा, हासिबा होगा, या कारुमा होगा। अब ये आखिरी जो बाब है कारुमा, अच्छा कारुमा जो बाब है ना, इसका इस्तेमाल बहुत कम है, यानी इस शक्ल के अल्फाज आपको कम मिलेंगे। आप समझ लें कि जो ऊपर वाले 3 आ रहे हैं ना वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जो जो आगे आप पढ़ेंगे वो कम होंगे, और कारुमा का इस्तेमाल बहुत कम है। लेकिन बहरहाल इस्तेमाल इसका भी है कुछ, तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि कारुमा जो है इससे क्या बनेगा, मदारे यकरूमु, यकरूमु, जिस तरह यंसुरु है ना उसी वजन पे यकरूमु, लेकिन उसमें माजी नासरा था, यहाँ माजी कारुमा, यानी ऐन कलमा पे पेश है, उसमें ऐन कलमा पे जबर थी। तो लेकिन मदारे इनका एक ही वजन है, वो यंसुरु था, ये यकरूमु है। तो अब आपने देखा कि ये जो 6 औजान हैं या 6 बाब हैं या 6 पैमाने हैं, ये मुख्तलिफ शक्ल कैसे इख्तियार करते हैं। और अगर आप फा एन लाम की बुनियाद पे देखें तो पहले 3 फ़ाला थे, फ़ाला फ़ाला फ़ाला, और उनका मदारे बन रहा था यफ़इलु यफ़उलु यफ़अलु। फिर आगे वाला जो है फ़ाइला यानी सामिया, तो ये वो बन गया यफ़अलु, फ़ाइला यफ़इलु, फ़ाउला यफ़उलु। तो ये तो जस्ट एक उसका ना दिया हुआ वजन कि ये तीनों हरूफ फा एन लाम को यूज करते हुए, लेकिन उसकी असल मिसालें जो हैं वो हमारे पहले और दूसरे कॉलम में। अब आपको ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि उठना चाहिए, सवाल पैदा होता है कि ये फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा लफ्ज किस बाब से तल्लुक रखता है। अगर बाब का नहीं पता चलेगा तो मुमकिन है हम उसका माजी सही बनाएं और मदारे हम किसी और बाब से ले लें, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर मदारे हमने सही बनाया है तो माजी उसका हो सकता है हम कोई और बना दें, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज किस बाब से तल्लुक रखता है। अब इसका कोई सेट रूल नहीं है, ये हमें लुगत बताएगी। जो अरबी की लुगत है उसके अंदर इसीलिए बाकायदा हर लफ्ज, जितने भी आप कोई भी लुगत उठा के देखेंगे तो उसके हर लफ्ज के आगे ब्रैकेट में उसका बाब लिखा होगा। और बाब लिखने का तरीका क्या है कि जैसे दाराबा बाब है ना, ये बाब के नाम यही है, ये जो माजी के 6 है ना, ये आप अगर ज़हन में रख लेना, दाराबा, नसरा, फतहा, समिया, हसीबा, कारुमा। ये अब आपने एक तरह से इसको भी रटा लगाना है, जिस तरह गर्दान है ना उसी तरह से ये काम भी कर लें। ये समझ लें रटा लगाने के लिए आखिरी चीज है, उसके बाद फिर इन्हीं असूलों के तहत हमने चलना है, जितना थोड़ा हमारा हिस्सा रह गया आगे कोर्स का। तो दाराबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, सामिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, कारुमा यकरुमु। ये 6 जो अल्फाज हैं, या टोटल कह लें 12 अल्फाज हैं, माजी और मदारे को साथ साथ बोल के जो प्रैक्टिस करनी है ना, ये आप कर लें। उसके बाद आप कोई भी लफ्ज देखेंगे ना, मसलन फर्ज किया है ज़हाबा, तो ज़हाबा यज़हबु, तो इसका मतलब वो कौन सा बाब है, वो है फातहा। ज़हाबा यज़हबु, तो वो फातहा बाब से। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें शारिबा यशरिबु, तो शारिबा यशरिबु कौन सा है, हासिबा, क्योंकि इस वजन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो फ़अला, फ़अला यफ़अलु, तो वो आएगा नसरा फतहा बाब से। ठीक है ना, फ़अला यफ़अलु। तो ये आप डिक्शनरी खोलेंगे, कोई भी नया लफ्ज अगर आपने सीखना है कि इसकी अरबी क्या है, तो वो उसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होगा, दराबा बाब के लिए दौद लिखा होगा, और नसरा बाब के लिए नून लिखा होगा, और फतहा बाब के लिए फा लिखा होगा, सामिया बाब के लिए सीन होगा, हसीबा के लिए हा होगा, और कारुमा के लिए काफ होगा। तो ये जो डिक्शनरी होगी ना, उसमें लफ्ज के आगे ब्रैकेट के अंदर आपको दाद अगर मिले तो वो समझ लें दाराबा यदरिबु वाला बाब है। अगर नून लिखा हो तो नसरा यंसुरु है, फा लिखा हो तो फतहा यफ्तहु है, सीन हो तो सामिया यस्माउ है, और हा हो
हासिबा यासिबु, और आखिरी काफ अगर किसी लफ्ज के आगे लिखा हो तो वो है कारुमा यकरमु बाब। ठीक है जी, इस पे जरा फोकस करें, इस चीज को अच्छी तरह समझ लें ताकि आगे हमें आसानी हो। अब बात क्या है कि ये ज्यादातर अफाल जो है वो पहले 4 अब्वाब के वजन पे आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि शुरू वाले जो है ना ये 4, इन पे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा जो आखिरी 2 हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, और कारोमा का तो और कम होता है। तो बाब जानने की जरूरत इसलिए है ताकि उस फेल का माजी मुदारे अमर को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सके, और अगर किसी फेल का बाब मालूम करना हो तो उस फेल के माजी और मुदारे के ऐन कलमा, वो अभी मैंने जैसे कहा ना हासिबा का ऐन कलमा तो हा लिखा होगा, तो उसकी हरकत देखेंगे। मसलन अभी आप देखिए आगे क्या आ रहा है, ज़हाबा है ना, जैसे तो उसमें फेल माजी ज़हाबा हुआ, मुदारे क्या हुआ यज़हबु, तो इसमें फेल माजी और मुदारे दोनों के ऐन कलमा पर फतहा है, फतहा है, ये फतहा नहीं है, फतह यानी जबर है, इसको यूं समझ लें जबर, और अरबी में कहते हैं फतहा, फतह है तो ये होगा बा फतहा जिसका मदारे है यफ्ताहु। ठीक है, फतहा यफ्ताहु ज़हबा यज़हबु, उस वजन पे आ गया। दूसरी मिसाल क्या है, वाजाना। अब एक तो हम वजन की बात कर रहे हैं ना, वैसे तो वाजाना एक यानी फेल भी है, तो वाजाना है उसने वजन किया। ठीक है, तो याजिनु वो वजन करता है, तो ये इसमें फेल माजी का ऐन कलमा जो है उस पर फतह है यानी जबर है, और मगर मदारे के ऐन कलमा पर कसरा है, तो इसका बाब क्या बनेगा, दाराबा, दाराबा यदरिबु। अब ये फतह वाला बाब नहीं हो सकता क्योंकि उसमें यफ्ताहु है, तो यहाँ पे यदरिबु है, तो ये दाराबा वाला वजन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा बस हमारा हिस्सा रह गया है। तीसरी मिसाल क्या है, कतबा, फेल माजी में कतबा है और उसका मदारे क्या है, यकतुबु, कतबा वो उसने लिखा, यकतुबु वो लिखता है। अब यहाँ आप देखिए ता के ऊपर पेश आ गई है मुदारे में, तो इसमें ऐन कलमा पर तो जबर है मगर फेल मदारे के ऐन कलमा पर दम्मा यानी पेश है, तो ये बाब कौन सा बना, नसरा, नसरा यंसुरु, उसका मदारे यंसुरु है ना, तो उसी वजन पे है यकतुबु, तो लिहाजा ये बाब नसरा हो गया। तो ये बुनियादी जो अल्फाज है ना 6, इनको आपने ज़हन में रखना है, दाराबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, समिया यस्माउ, हासिबा यासुबु, यासिबु और कारुमा यकरुमु। तो ये इस बाब का आपको पता चल गया, तो फिर आगे उस लफ्ज को अदा करना भी आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है, क्योंकि अगर हमने कहीं जबर की जगह जेर पढ़ दिया या जेर की जगह पेश पढ़ दिया तो वो दूसरे माने में चले जाएगा। तो इसलिए किसी लफ्ज का जो बाब है वो मालूम होना जरूरी है। पहले नंबर पे क्या है, मादा, फिर उसका वजन, फिर उसका बाब, ये तीनों चीजें अगर हमें पता चल जाएंगी तो बस फिर काम आसान हो गया। तो ये जो आज का लेसन है ना, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुनियादी नुक्ते जो है ना वो समझाए गए हैं। तो इसमें आखिरी चीज जो छोटी सी है वो ये लिखी हुई है कि जी अरबी लुगा यानी अरबी जुबान में अरबी लुगत यानी डिक्शनरी में फेल के साथ अलामत बाब, ये बात मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ना वो लफ्ज के बाद ब्रैकेट के अंदर उस बाब का पहला हरफ लिखा होगा यानी ऐन कलमा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बाब है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेसन पूरा हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।